جی السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ میں افتخار شاہ، ٹیم سریام سے، اور آج پاکستان انٹرٹینمنٹ لائف کی طرف سے جو ہے نا ہم ڈاکٹر طارق مان صاحب ہے، کنسلٹنٹ نیوٹریشین ہے، اور ان سے ہم جو ہے نا کچھ کوشچن پوچھیں گے، اور باقی پھر ان سے بریف لیتے ہیں اس پہ کہ کیا جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز جو ہے نا وہ جب پریگنسی کی موو میں ہوتی ہیں تو اس ٹائم کے بارے میں جو ہے نا ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کیا جو ہے نا وہ خوراک وغیرہ لینی چاہیے، اور کیا ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ یوز کرنے چاہیے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیں کچھ۔ پہلے تو آپ کا چینل کا آپ کے بہت شکریہ. تھینک یو۔ دیکھیں ابھی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے ہی اسی سے متعلقہ میل نیوٹریشن اویئرنیس، کیونکہ تمام انسان ماں سے شروع کریں، بچے سے شروع کریں، بڑی عمر تک نیوٹریشن جو ہے زندگی کی آخری سانس تک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ماں کی نیوٹریشن ان سب میں ضروری ہے. میل نیوٹریشن کی وجہ سے ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہماری شرح اموات زیادہ ہے. میل نیوٹریشن کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کی میل نیوٹریشن جب ہوتی ہے تو وہ بچے پہلے تو وہ پیدا ہی یعنی اس طرح سے صحت مند نہیں ہوں گے، یا اس میں بیماری ہوگی، کوئی ڈیزیز ہوگی، اور کئی دفعہ ماؤں کی اموات ہوتی ہیں جس کی وجہ جو ہے وہ نیوٹریشن ہے. ان کو جو 9 مہینے جو ٹائم ہے ان کی پریگنینسی کا، فزیولوجیکلی اس کو ہم ہائی سٹریس، فزیولوجیکل سٹریس ٹائم ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں نیوٹریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ماں کے لیے ضروری ہے. اچھا سوال جو ہے آپ کا، اب نیوٹریشن کے اندر فوڈ، اور فوڈ کے اندر ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے جو بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، پھر اس کی اماؤنٹ ہے، پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس، مختلف کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ خوراکیں ہیں جو پودوں سے حاصل ہوتی ہیں، کچھ ہیں جانور سے حاصل ہونے والی. سب سے اچھی کوالٹی جو ہے فیٹ کی، پروٹینز کی، وہ ہے پلانٹ بیسڈ. یہ یاد رکھیں، چاہے وہ دل کے مریض ہوں ان کے لیے بھی ہے. سیم جو ہے یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو پودوں سے حاصل ہونے والی پروٹین ہے وہ غذائیت میں بہتر ہے، اس کے رسک کم ہے. تو زیادہ تر یعنی آپ کا دسترخوان جو ماں کا ہے نا وہ اس کو کلرفل بنائے، یعنی ہر طرح کا سرخ رنگ کی فوڈ ہو، گرین ہو، یلو ہو، ہر طرح کا، تاکہ اس کو کیلشیم بھی ملے، آئرن بھی ملے، پروٹین بھی ملے. یہ بچے کے لیے بھی ضروری ہے، اور ماں جس نے فیڈ کرنا ہے بچے کو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو ماں کی میل نیوٹریشن کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے زیادہ مسائل، اور بعد میں جو بچے کے اندر جو جینیٹک پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں جو خوراک کی کمی ہے اس کے ساتھ آپس میں اس کا گہرا تعلق ہے. تو ماں کے اوپر، ماں کی جو نیوٹریشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کا، میڈیکل والوں کا بھی اور نیوٹریشن کا بھی فوکس ہونا چاہیے. ماں صحت مند ہوگی تو سوسائٹی صحت مند ہوگی. جی جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جو آج کل آپ کی آج کمپین چل رہی ہے، میل نیوٹریشن جو چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ ذرا بتا دیں کیا ہے یہ؟ اچھا، میل نیوٹریشن اویئرنیس کیمپین یہ ہے امریکن سوسائٹی فار پیرنٹل اینڈ انٹرل نیوٹریشن. تو دنیا بھر میں یہ کیمپین انہوں نے یہ لانچ کی، اور یورپ سے لے کے نارتھ امریکہ اور ایشیا تک یہ اویئرنیس ہم یعنی اسپریڈ کر رہے ہیں. ہم ایمبیسیڈر ہیں، سائنس جو پلیٹ فارم ہے ہمارا، ایسپن کے ایمبیسیڈر بھی ہیں میل نیوٹریشن کے اوپر. کیونکہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے جو ڈیزیز ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور میل نیوٹریشن کے مریض جب ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں ان کا جو علاج ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. جہاں 1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کا جو ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے وہ 2 لاکھ، 3 لاکھ، اس پہ بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہے. اور جہاں سرکاری محکمے ظاہر ہے بجٹ کم ہوتا ہے تو اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہم اویئرنیس یعنی کمیونٹی میں بھی اسپریڈ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور جو ہاسپٹلز ہیں ان کی مینجمنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، تاکہ میل نیوٹریشن ہونے سے پہلے پیشنٹ کی جو کمی ہے نا غذائی، اس سے پہلے ہی ہم اس کا توڑ کریں، تاکہ مریض جو ہے وہ جلد از جلد ڈسچارج ہو جائے، اور اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگا، اور اس میں انفیکشن کم ہو جاتا ہے. جلدی ڈسچارج ہونے سے ہاسپٹل کے بیڈز پہ کتنا دیکھیں پریشر ہے ہمارا، ہمارے بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں، اینٹی بایوٹکس زیادہ لگتی ہیں ایسے پیشنٹ کے اوپر. وہ اینٹی بایوٹکس بھی کم خرچ ہوں گی. آپ کا جو ایکسپینس ہے نا ہیلتھ کا، وہ یعنی بعض ملکوں میں جو کیلکولیشن کی گئی ہے، ایسٹیمیٹس ہیں، وہ تو $1 بلین تک سیونگ ہو رہی ہے ان کی میل نیوٹریشن کو پریونٹ کرنے سے، روکنے سے. اس لیے میل نیوٹریشن کی کیمپین ہر ملک میں ہر جگہ ہونی چاہیے، اور یہی ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں.
تاکہ ہمارا جو کاسٹ بھی کم ہو اور مریض کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا اور کوشچن، اس سے بھی کچھ طرح سا تھوڑا سا بتا دیں کہ ریگولر روٹین میں جو ہے عام انسان کو وہ کیا ڈائٹ پلان اپنا رکھنا چاہیے صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا، ہر ایک کا سوال یہی ہے میرا خیال ہے آج کل۔ دیکھیں، سمپل سی باتیں ہیں، کوئی میں بہت سائنٹیفک بات نہیں یہاں پہ بتانے کی ضرورت۔ سمپل بات یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں تو پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ بہت زیادہ آج کل چونکہ مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہے، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ آ گئے ہیں، گھر میں لوگ پکانا چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، تو باہر جب آپ کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت وہ نہیں ہوتی جو گھر کے کھانوں میں ہماری مائیں اور ہماری دادیاں اور نانیاں کھلاتی تھیں۔ وہ مکئی کی روٹی اور اس کے اوپر ساگ، اور مجھ سے اگر سچی پوچھیں نا، میرا 28 سال کا تجربہ، اس سے بہتر غذا آپ کو نہیں بتا سکتا جو کہ مکئی کی روٹی پہ ساگ اور مکھن رکھ کے وہ لوگ کھاتے تھے۔ وہ اگین وہی بات ہے کہ سبزی پلانٹ کے بیس پہ تھا نا، وہ خوراک پلانٹ جو پودے ہیں ان سے حاصل ہوتی تھی، اس میں نہ کولیسٹرول ہوتا ہے، نہ اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی اور ایسی انہیلدی چیز ہے، وہ بالکل 100% خالص غذا ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے وہ لوگ ہم سے زیادہ زندگی اچھی گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو یو کے میں اسٹڈی ایک ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یو کے میں جو ابھی جنریشن ہے نا، وہ اپنے ماں باپ سے پہلے دنیا سے چلی جائے گی، ان کے ماں باپ ابھی زندہ ہوں گے، اگلی جنریشن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کھانے ہیں، ہماری غذائیں بہت زیادہ فینسی ہیں، بہت زیادہ اس میں فاسٹ فوڈ کا جو آیا، اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں جس میں بہت زیادہ شوگر کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، میٹھا ڈال کے نا اس کو اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے، ڈیزرٹس ہیں، بیکریز ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں زبان پہ، اس کو ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب وہ بچے جو ہیں نا، وہ جیسے چاکلیٹ اور ٹافیاں ایسے ہی ہوتا ہے، جب یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم بھی جب یہ جا کے باہر دیکھتے ہیں، ہمیں بھی وہ اس کی کیوز جس کو کہتے ہیں نا، ایکسٹرنل کیوز، وہ زیادہ اشتہا زیادہ ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یہی میک ڈونلڈ کھا لیں یا فلاں فوڈ ہی کھا لیں۔ لیکن سادہ غذائیں جو ہیں، جو آپ دیکھ لیں آپ کی ماں نے کیا کھلایا، آپ کی دادا نے کیا، دادی نے کیا کھلایا، وہ غذا معیار ہے سب سے بہترین۔ مطلب سمپل غذا جو ہے گھر کی جو ریگولر روٹین میں ہے وہ جو ہے نا صحت کے لیے بہترین ہے۔ میں ایسا اضافہ کرتا ہوں، جیسے دیکھیں نا، لوبیا اور دالیں ہیں مختلف قسم کی، یہ اگین پلانٹ سے سب پودوں سے حاصل ہونے والی اتنی بہترین کوالٹی ہے ان کے اندر، تمام نیوٹرینٹس جو ہم کہتے ہیں نا، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ سپلیمنٹ کھاؤ، دوائیاں بھی کھاؤ، وہ اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو ان چھوٹے چھوٹے پودوں سے حاصل ہونے والی ان دالوں کے اندر ہے۔ دال لوبیا ہے، چنا ہے، مسور کی دال ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، لوگ سمجھیں کہ اب میں نیوٹریشنسٹ ہوں اور میں یہ دالوں کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دال اور یہ منہ اور مسور کی دال اب دال بھی میسر نہیں ہے، اور دال کوالٹی میں سب سے اچھی چیز ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو غذا ہے وہ ہونا چاہیے ہماری روٹین میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹا جو ہے نا، آٹا گندم جب پسواتے ہیں، خود پسوائیں، ہول ویٹ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، لیکن یہ جو فل اس کا چھان برین اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو ہے معدے کے امراض، شوگر، کولیسٹرول، بہت زیادہ بیماریاں ہیں جن کے خلاف وہ پورا دفاع کا کام کر رہے ہیں، وہ ہم نے اپنی غذا سے نکال کے ہم نے میدا بنا لیا، اس کا بالکل سفید آٹا کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے کینسر تک بیماری جو ہے پھیل رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری عادات ہیں، ان کو ہمیں واپس پلٹنا پڑے گا، لوٹ واپس، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ آپس پلٹ کے واپس جائیں آپ اپنے 20-30 سال پیچھے۔ وہ جو ڈائٹ تھی، غذا تھی، وہ لائف سٹائل، اس میں ایکٹیو بھی ہیں، دیکھیں ایکٹیو ہیں لوگ اس میں۔ آج کل تو یہ اس کو کہتے ہیں الیکٹریفیکیشن اور میکانائزیشن ہو گئی ہے، ہم چلتے نہیں ہیں، یہ گاڑی ساتھ کھڑی کرتے ہیں، گیٹ پہ آ کے پک اینڈ ڈراپ وہاں سے ہوتا ہے، 10 قدم چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لائف سٹائل میں ہمارے یہ تو انہیلدی تبدیلیاں ہیں نا، غیر صحت مند، وہ غذا کو بھی انہوں نے خراب کیا ہے، اور ہمارے جو خون کی گردش، پٹھوں کی گردش، حرکت ہے، اس کو بھی سکیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا نیٹ جو نتیجہ ہے، جو سم رزلٹ کیا ہے؟ سم رزلٹ یہ ہے کہ وزن بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور آپ دوائیاں ہی کھاتے رہیں گے ہر وقت۔ جو آپ صحت مند غذا نہیں کھا رہے، اس کی بجائے آپ کڑوی دوائی گولی آپ کو کھانا پڑے گی، اور پھر ساری عمر بعض دوائیاں ایسی ہیں ساری عمر کھانا پڑتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کی صحت بحال نہیں ہو سکتی۔ جی جی، ماشاء اللہ سے آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ریگولر روٹین کے مطابق بھی بتایا، اور فیمیلز کے لیے بتایا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی ڈائٹ پلان بتایا ٹوٹل۔
تو یہ چیزیں اپلائی کرنی چاہیے اپنی لائف میں، تاکہ جو ہے نا انسان صحت مند رہے، اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے آگے، تاکہ معاشرہ جو ہے نا صحت مند رہے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ان فیوچر بھی جو ہے نا ڈسکس کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے یہ باتیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ، یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں. بالکل انشاءاللہ. تو بالکل یہ ہم نے اس لیے یہ ایک نئی کمپین شروع کی ہے، اویئرنیس کمپین ہے یہ میڈیکل کی، تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھیں اور پھر اپنی لائف میں نا اس کو اپلائی کریں. تو میل نیوٹریشن اویئرنیس کو بھی ساتھ رکھیں شامل. ہر گھر میں میل نیوٹریشن اویئرنیس ضرور پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ماں، بچے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، دفتر میں کام کرنے والے ہیں، اسپورٹس مین ہیں، یہ سارے نیوٹریشن سے ہی آگے یعنی ترقی کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.